یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں قابض بھارتی حکام نے محرم الحرام کے جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ ادھر بھارتی پولیس نے سری نگر میں کشمیریوں کو محرم الحرام کا روایتی جلوس نکالنے سے روکنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ حریت قائدین نے بھارتی فورسز کی طرف سے بڈگام اور دیگر علاقوں میں محرم الحرام کے جلوسوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے محرم کے جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کیے جانے کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے اور تنازع کشمیر کا بہترین حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مضمر ہے۔ مانسون کی حالیہ بارشوں نے پورے خطے کو بری طرح متاثر کیا، مگر بدخصلت بھارت قدرتی آفات کو بھی دشمنی اور جنگ کے حربوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف اس کی آبی دہشت گردی کوئی نئی بات نہیں۔ اس نے سنتاس اور دیگر بین الاقوامی قوانین اور معاہدات کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈیموں کے نام پر پانی کے استحصالی ڈھانچے تعمیر کر رکھے ہیں، جن کے ذریعے کشمیریوں کے وسائل کی لوٹ مار کے علاوہ سیلابی پانی کو جنگی حربے کے طور پر پاکستان کی طرف چھوڑا جاتا ہے۔ بھارت نے 1989 کے سیلاب سے متعلق پیشگی معلومات دینے کے معاہدے کی بھی کبھی پاسداری نہیں کی۔ RSS کے شرپسند نظریے کے تحت چلنے والی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی ورلڈ بینک اور دنیا کی دیگر ثالث تنظیموں پر ایک تماچا ہے۔ دنیا کو بھارتی استعمار کے مذموم منصوبوں کا سخت نوٹ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ معاشرے بقائے باہمی کی بنیادوں پر ترقی اور آگے بڑھنے کے اصول پر قائم ہیں۔ یہ دنیا کا مروجہ اصول بھی ہے۔ دنیا بھی اسی اصول پر قائم ہے۔ ہمسائیگی میں اچھے تعلقات قائم ہوں تو معاشرے پھلتے پھولتے ہیں، لیکن 1947 میں برصغیر کی تقسیم دو قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ اس تقسیم کو بھارتی حکمرانوں نے اس قدر دل پر لیا، نہ تو پاکستان کے وجود کو قبول و تسلیم اور نہ ہی اپنے دل سے اس بغض و حسد کو نکالا۔ تقسیم کے اصولوں کے برعکس مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ غیر قانونی قبضہ اور تسلط جمایا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پانی جس کا رخ پاکستان کی جانب ہے، اس رخ کو موڑنے کے لیے جگہ جگہ ڈیم بنائے، جس کا مقصد پاکستان کو صحرا میں تبدیل کرنے کی مذموم پالیسی ہے۔ دونوں ممالک انڈس واٹر اور 1989 میں سیلابی صورتحال سے متعلق ایک دوسرے کو باخبر کرنے کا باضابطہ معاہدے پر دستخطی ہیں، لیکن بھارت عالمی سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں پر عمل درآمد سے انکاری ہے۔ سب سے پہلے انڈس واٹر معاہدے کی دھجیاں اڑائی اور اب پاکستان کو بغیر اطلاع دیے پانی چھوڑ کر سیلابی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ شاطر بھارت کی BJP حکومت، جو کہ RSS کی کوکھ سے جنم لے چکی ہے، پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے قدرتی آفات کو استعمال کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کرتی ہے۔ بھارت کی طرف سے انڈس واٹر معاہدے کی خلاف ورزی جہاں عالمی بینک، جو کہ اس معاہدے کا ضامن ہے، اس کے چہرے پر ایک تھپڑ ہے، وہیں پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا استعمال مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے تاکہ دنیا کی توجہ ان جرائم سے ہٹائی جائے۔ لیکن دنیا کب تک بھارتی جرائم پر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ ایسا نہ ہو کہ بھارتی جرائم کے باعث دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ جائے، جس کا خدشہ ماہرین پہلے ہی کر رہے ہیں، جو کہ پھر ایٹمی جنگ میں بدل جائے گی۔ پھر عالمی برادری کو افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔